معزز حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہنامہ اسلام، حصہ چہارم، باب چہارم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باب چہارم، سلسلہ سرایا، دشمنان اسلام کی دغابازیاں اور تباہ کاریاں، دارالامان پر چاروں طرف سے حملے۔ ادھر دارالامان تھا اور نوید دور خوشحالی، ادھر چاروں طرف فتنہ فساد و جور و پامالی۔ جہاں بھر میں محمد کا مدینہ ایک بستی تھی، جہاں رافت کا دورہ تھا، جہاں رحمت برستی تھی۔ جہاں راحت کا دورہ تھا، جہاں رحمت برستی تھی۔ منافق اور یہود اب تک اگرچہ خارے دامن تھے، مگر مالی کی ہمت سے گل و گلزار مامن تھے۔ منافق اور یہود اپنی دغابازی پہ قائم تھے، دلوں میں سنگ و آہن تھے، زبانوں سے ملائم تھے، مگر فرما رہے تھے چشم پوشی حضرت ہادی کہ صلح و عفو تھا اسلام کا آئین آزادی۔ ڈکیتی، قتل و غارت، چیرہ دستی اور تباہ کاری مسلط تھی عرب پر انتہائی ذلت و خواری۔ احد میں دیکھ کر غلبہ قریشی قتل و غارت کا، عرب کے ہر قبیلے کو خیال آیا شرارت کا۔ مسلمانوں کو سارے ملک نے کمزور گردانا، خدا ان کا توانا ہے کسی نے یہ نہیں جانا۔ یہ سب رہزن قبیلے اور خونخوار ہو کر کمی گاہوں میں بیٹھے جا بجا تیار ہو کر۔ بگولے آندھیاں طوفان چاروں سمت سے امڈے، خدا کے ملک پر شیطان چاروں سمت سے امڈے۔ امنڈ آیا زمانہ شیطانیت اپنی دکھانے کو، صداقت کا چراغ نور پھوکوں سے بجھانے کو۔ فتنہ انگیز قبائل کی سرکوبی، نئے فتنے پرانے دشمنوں ہی کی نوازش تھی۔
یہودی قوم کی اور مکہ والوں ہی کی سازش تھی۔ یہی فتنے تھے جو ہر فتنے کی تاریں ہلاتے تھے۔ نبی کا حلم اور اللہ کی غیرت آزماتے تھے۔ قبائل جن کی ہستی منحصر تھی قتل و غارت پر، وہ یوں بھی ہر طرح تیار رہتے تھے شرارت پر۔ خدا ترسی نہ کوئی احترام ان کو شریفوں کا، روا تھا قتل ان کے ہاں نہتوں کا ضعیفوں کا۔ نظر میں خون انسانی کی قیمت ہی نہ تھی کوئی، قیام امن کی جانب عزیمت ہی نہ تھی کوئی۔ مدینہ چل رہا تھا راہ تہذیب و تمدن پر، ادھر تھا مدتوں سے ساز ہستی ایک ہی دھن پر۔ نہ تھا ان کے عقائد میں گناہ اور کار بدکاری، نہ ان کی شرع تھی کوئی، نہ ان کی شرع تھی کوئی، نہ عائد ان پر حد کوئی۔ نظر آتی تھی انہیں بستی ہوئی ایک امن کی بستی، ملی مکے سے شے بھی سوجتی پھر کیوں نہ خرمستی۔ مدینے کو مٹانے کی ٹھانی ہر قبیلے نے، پیا پہ دم بدم کی چھیڑ خانی ہر قبیلے نے، پیا پہ دم بدم کی چھیڑ خانی ہر قبیلے نے۔ سزا پائی خدا سے خود ہی ان کی خود ستائی نے، مٹا دی ظلمت بوجہل نور مصطفی نے۔ اٹھا جو بھی قبیلہ عرض یثرب پر چڑھائی کو، مسلمانوں نے بڑھ کر دی سزا اس ناسزائی کو۔ گئے مسجد میں بیٹھے بیٹھے خطرے دور حضرت نے، کیے مسجد میں بیٹھے بیٹھے خطرے دور حضرت نے، رکھا دارالامان کو امن سے معمور حضرت نے۔ شیطانیت کی انتہا، دغا بازوں کے ہاتھوں مقتولان وفا کی شہادتیں۔ واقعہ بئر معونہ۔ فلک پر ہے فروزاں جس طرح محفل ستاروں کی، مدینے میں تھی روشن ہستیاں ایمانداروں کی، مگر باطل بھی باطل تھا اسے بھی دور کی سوجی، ازالہ جس کا تھا دشوار ایک ایسی بدی سوجی۔ نئی تبلی سے رنگ شیطانیت کی ایک نمائش تھی، پرستاران حق کی انتہائی آزمائش تھی۔ یہ سازش تھی حرم کے طاہروں کو دام میں لانا، نبی کے مطمئن دل کو غم و آلام پہنچانا۔ عجب اخلاق پر نازاں تھے یہ کفار بے مایا، عجب ظلمت کدا تھا عرض اسلامی کا ہمسایہ۔ نجد سے اظہار فتنہ، بنو عامر بہت مشہور تھے نجدی قبائل میں، دغا بازی و خدائی تھی خاص ان کے فضائل میں۔ بنو عامر میں عامر ابن مالک نام آور تھا، جوانی کے دنوں میں
आवारा जवानी के दिलों में सरबरा आवर दिलावर था। ये बूढ़ा हो चुका था, आजकल बीमार रहता था। शिगम में उसके फोड़ा था, बहुत लाचार रहता था। उसकी नीज़ाबाजी का बहुत शोहरा जानिब में गिना जाता था। एक बार छत अतराफ वो जवाइब में गिना जाता था। एक बार छत अतराफ वो जवानिब में, मगर अपने कबीले में ये शोहरा बेनतीजा था कि अब सरदार कौम इब्ने तुफैल उसका भतीजा था। हुआ इस फर्द से बिलवास्ता इजहार फितने का, ये खूनी माजरा है इस हलाकत बार फितने का। अबू बरा का मदीने में आना। हुजूर एक रोज़ बज़्म आ रहा थे सुफ़ा की जमात में। ज़बाने पाक थी मशगूल कुरान की अशात में कि आमिर इब्ने मालिक इब्ने जाफ़र बू बरा आया। बराए नजर नाके और घोड़े नजद के लाया। निशाने इज्ज दिखाता हुआ सरकार में पहुँचा। ये ज़र्रा खाक का दरबारे गौहर बार में पहुँचा। तहाइफ पेश करके अर्ज़ की बीमार आया हूँ। गिरफ्तार अदालत शाकिए आज़ार आया हूँ। सुना है आपका दस्ते शिफा सेहत का ज़ामिन है। वजूदे पाक पैगंबर अमी है और आमन है। मेरे हदिये भी हो जाएं कबूले खातिरे आली। मैं चलकर दूर से आया हूँ बावस्फ़े गहन साली। दुआ फरमाइए इस पेट को आराम हो जाए। हमारा काम हो और आपका भी नाम हो जाए। हकीम मदीना मुफ्त दवा और शफा देता है। मुतानत से सुनी सरकार ने बूढ़े की लिसानी कि ये तर्ज़े तकल्लुम थी अरब की आदते सानी। उठे बहरे दुआ दस्ते हबीबे हज़रते बारी। दुआ की या इलाही दूर कर दे उसकी बीमारी। असर भी और तौफीक़ दुआ भी तू ही देता है। दवा भी तेरी जानिब से शफा भी तू ही देता है। दुआ के बाद फरमाई तवज्जो जानिबे आमिर। खुश अखलाक़ी से और नरमी से यूं गोया हुआ आमिर। खुश अखलाक़ी से और नरमी से यूं गोया हुआ आमिर। हुआ इरशाद हर बीमार का अल्लाह शाफ़ी है। शफा जो सबको देता है वही तुझको भी काफ़ी है। तुझे लाए हैं इस दहलीज़ तक अमराज़े जिस्मानी। नहीं तुझको तमन्नाए इलाजे दर्द रूहानी। तलब करता अगर इस्लाम तेरा भी भला होता। कबीला भी तेरा कौनैन में फूला फला होता।
पैगंबर को ज़रूरत है फ़कत एक कल्ब मोमिन की, ये हदिये फेर ले जा कोई भी हाजत नहीं उनकी। कबूल इस घर में होता है खुदा के नाम से हदिया, नहीं लेता मोहम्मद मुनकिरे इस्लाम से हदिया। नहीं शायान पैगंबर सिला लेकर मदद करना, खुदा का हुक्म है बंदे सवाली को न रद्द करना। नजर आता अगर तू दौलत ईमान से बहरावर, न होती यार ले लेता तेरा हदिया भी पैगंबर। ये कहकर एक कूजा शहद का आमिर को दिलवाया, कहीं से आज ही ये शहद था हजरत ने मंगवाया। कहा जब भी वतन की सिमत पलटे तो सरे राहे, ये ताज़ा शहद इस्तेमाल करना जब भी जी चाहे। खुदा के नाम से हर चीज़ में तासीर होती है, बसा औकात चुटकी खाक की, बसा औकात चुटकी खाक की अक्सीर होती है। अबू बरा की शफायाबी और मकर। ये अखलाकी बुलंदी देख कर महजूब था साइल, ज़बां पर रद्दो गद थी दिल में लेकिन हो गया कायल। हुआ सरकार से रुखसत पलट कर अपने घर आया, शफा हासिल हुई एजाज हजरत का नजर आया। जुज़ एहसान की एहसान है इंसान का सेवा, जज़ा एहसान की एहसान है इंसान का शेवा। बदी मोहसिन से करना है फ़कत शैतान का शेवा। दरिंदों से भी पेश आए जो कोई मेहरबानी से, तो अक्सर बाज आ जाते हैं वो एज़ार आसानी से। दुआए मुस्तफ़ा से पा गया जिस दम शफा आमिर, न जाने उसको क्या सूझी कि फिर हाजिर हुआ आमिर। अबू बरा की दरख्वास्त। नहायत इज से आया नबी की बज़्म नूरी में, कहा मैं शुक्रिया लाया हूँ हज़रत की हुजूरी में। तो फैले हज़रत आली हुई हासिल शफा मुझको, पसंद आए मोहम्मद और मोहम्मद का खुदा मुझको। मेरा दिल मानता है आप जो कहते हैं बरहक है, करे इनकार जो भी इस हकीकत से वो अहमक है। नज़र आती है मुझको रोशनी इनकार मुश्किल है, एलानिया मगर इस्लाम का इकरार मुश्किल है। मेरा अपना कबीला है अभी ना आशना हक से, अभी बातिल से रिश्ता है अभी है राबता ना हक से। वहाँ तक आपने इस्लाम पहुँचाया नहीं अब तक, वहाँ तक आपने इस्लाम पहुँचाया नहीं अब तक। कोई तौहीद का पैगंबर आया नहीं अब तक। ज़मीने नजद में इस्लाम के कासिद अगर जाएं, बड़ी उम्मीद है मुझको कि सब ईमान ले आएं। बड़ी उम्मीद है मुझको कि सब ईमान ले आएं।
مجھے پورا یقین ہے اس جگہ تائید حق ہوگی، مجھے پورا یقین ہے اس جگہ تائید حق ہوگی۔ یہ صورت دوسرے نجدی قبائل کو سبق ہوگی، وہاں پر آپ اپنے خاص احباب بھیجوائیں، بنو عامر کے لوگوں کو خدا کی بات سمجھائیں۔ بنو عامر زمین نجد کا جید قبیلہ ہے، وہاں اسلام پھیلانے کا یہ اچھا وسیلہ ہے۔ یہ ہو جائیں تو مجھ کو بھی بہانہ ہاتھ آئے گا، یہ بوڑھا خود وہاں پیغام حضرت کا سنائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعامل۔ ابو برا کی ضمانت۔ کہا سرکار نے نجدی قبائل ہیں جفا پیشہ، مجھے ہے نجد سے اصحاب کے بارے میں اندیشہ۔ پیام حق سنانے جب عقیدت کیش جائیں گے، پیام حق سنانے جب عقیدت کیش جائیں گے، زمین نجد کے پتھر سختی سے پیش آئیں گے۔ کہا عامر نے میں لیتا ہوں ذمہ اپنی جانب سے، نہ ہوگی کوئی ایسی بات اطراف و جوانب سے، حفاظت میرے کندھے پر ہے اصحاب رسالت کی، عرب سارا کرے گا آبرو میری کفالت کی۔ ہدایت کی درخواست منظور۔ عرب میں کوئی بھی جب اس طرح کا عہد کرتا تھا تو جیتے جی قدم ہرگز خلاف اس کے نہ دھرتا تھا۔ یہ مرد معتبر تھا، ہر جگہ تھا اعتبار اس کا، صنادید عرب میں آج ہوتا تھا شمار اس کا۔ یہ دعوت نجد میں تبلیغ کے کار جلیلہ کی، مزید اس پر کفالت ایک سردار قبیلہ کی۔ فروغ دین حق تھا مدعائے حضرت عالی، تامل سے یہ دعوت آپ نے منظور فرما لی۔ مبلغین اسلام راہ تبلیغ پر ہوئے 70 مبلغ مستعد اس کام کی خاطر، رضاکارانہ نکلے خدمت اسلام کی خاطر۔ یہ 70 وہ تھے جن میں ایک مرد یگانہ تھا، وجود ان سب کا شان زندگی جانے زمانہ تھا۔ یہ عابد تھے، یہ زاہد تھے، یہ حافظ تھے، یہ قاری تھے، یہ صدق آئین تھے، آئینہ پرہیزگاری تھے۔ یہ علم و فضل کے دریا، یہ ذکر و فکر کے گوہر، صفائے قلب کے مخفی خزانے بے بہا جوہر۔ یہ 70 منتخب مناد توحید و رسالت کے، یہ 70 گلشن آباد اسلامی بسالت کے۔ یہ اسلامی مبلغ ہو گئے تیار جانے کو، زمین نجد پر آواز ربانی سنانے کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبلغین سے خطاب۔ دم رخصت رسول پاک نے ان پر نظر ڈالی،
ہوئی رقت پذیر ان کی وفا پر خاطر عالی، عفاف و عصمت و احسان و کرم عزت و ثبات ان کا، فداکاری کا جذبہ بحر فخر کائنات ان کا، نبی نے ان کے ذوق علم کی تحسین فرمائی، حیا و صبر و عفو و حلم کی تلقین فرمائی، کہا تبلیغ حق ہی اصل مقصد ہے نبوت کا، نہ آنے پائے ان میں شائبہ اظہار قوت کا، تمہیں جو کچھ بھی پیش آئے اسے انگیز کرنا ہے، بہر حالت جواب تلخ سے پرہیز کرنا ہے، تمہیں معلوم ہے ذات خدا دانا وہ بینا ہے، وہ شاہد ہے شہادت ہی مسلمانوں کا جینا ہے، تمہاری یہ جدائی عارضی ہے اور جسمانی، ابد تک کے لیے ہے پھر وصال قرب روحانی، وہ ساتھ سب سے بڑھ کر سعد ہوتی ہے رسولوں پر، کیا جاتا ہے ان کو ذبح جب ان کے اصولوں پر، محمد کے رفیقو فی امان اللہ جاؤ، خدا کے نام لیواؤ خدا کا نام پہنچاؤ، مبلغین اسلام نجد کی طرف یہ ارشادات سن کر وجد میں ارض و فلک جھومے، غلامان وفا اپنے آقا کے قدم چومے، غلامان وفا نے اپنے آقا کے قدم چومے، خدا کا نام لے کر اور محمد کی دعا لے کر، مدینے سے چلے عشاق جن سے بے بہا لے کر، سفر کی سختیاں سہتے ضعیفوں کی مدد کرتے، فضا کو آشنائے ذکر اللہ الصمد کرتے، اذانوں سے جبال و دشت کو معمور فرماتے، نمازوں سے بلند و پست کو پر نور فرماتے، ابو برا کا کھسک جانا بلا آخر ایک جگہ پیر معونہ نام تھا جس کا، بلا آخر ایک جگہ بیر معونہ نام تھا جس کا، یہاں پہنچا کے شیخ نجد ان کے ساتھ سے کھسکا، کہا میں جا کے پہلے قوم کو ہموار کرتا ہوں، زمیں کو بیج بونے کے لیے تیار کرتا ہوں، یہاں پر آپ ٹھہریں 2 گھڑی آرام فرما لیں، اذانیں اپنی دے لیں اور نمازیں اپنی پڑھ ڈالیں، بھتیجا ہے میرا ابن طفیل اس قوم کا افسر، اسی کے پاس بھیجیں آپ قاصد کوئی دانشور، براہ راست جب پیغام اس کے پاس جائے گا، اسے اعزاز سمجھے گا، خوشی سے پھر بلائے گا، کرے گا قوم بھر میں انتظامات پذیرائی، اگر اسلام پہنچاؤ گے تم اس تک بدانائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام رئیس نجد کے نام
صداقت کیش بندوں نے کیا یہ قول بھی باور، کوئی حجت نہ کی ٹھہرے یہاں مردان بختاور۔ سوئے ابن طفیل ایک خط لکھا میرے جماعت نے، سوئے ابن طفیل ایک خط لکھا میرے جماعت نے، کہ بھیجے ہیں مبلغ صاحب روز شفاعت نے، ہمیں عرض بنو عامر میں جانے کی اجازت دو، اخوت کا پیام حق سنانے کی اجازت دو۔ رضاکارانہ ایک مرد صحابی لے چلا نامہ، ہوا تھا قطع جس کے واسطے تقدیم کا جامہ۔ رئیس نجد کا مبلغین سے سلوک، نہتا صلح کا پے کر لباس آشتی در بر، یہ قاصد ہو گیا وارد بنو عامر کے خیموں پر، نظر آئے بنو عامر یہاں پر کھیل کھیل اس کو، انہی کے درمیاں آیا نظر ابن طفیل اس کو، دیا قاصد نے خط اس کو متانت سے خاموشی سے، بڑھایا ہاتھ کافر نے بظاہر گرم جوشی سے، مگر لیتے ہی نامہ اصلاحی نے چاک کر ڈالا، ادھر ایک شخص نے پیچھے سے مارا تاک کر بھالا، یہ بھالا پشت کی جانب سے نکلا توڑ کر سینہ، ہوا قاصد کے لب پر جوہر اسلام آئینہ، نہ چیخ اس کے دہن پر تھی نہ اس کے لب پہ گالی تھی، زبان مرد مومن ذکر حق ہی کرنے والی تھی، نہ سسکی ہائے کی گونجی نہ شعلہ آہ کا نکلا، زباں سے ایک ہی نعرہ فقط واللہ کا نکلا، زباں سے ایک ہی نعرہ فقط واللہ کا نکلا، قسم اللہ کی میں پا گیا اپنی مرادوں کو، یہ سن کر اور حیرت ہو گئی ان بدنہادوں کو، ہوا ابن طفیل نابکار اس قول پر حیراں، تصور میں نہ آئی تھی کبھی یہ صورت ایماں۔ نجدی قبائل کا مبلغین پر حملہ۔ شقیع القلب نے پہلے سے کر رکھی تھی جمعیت، چلا اب فوج کو لے کر یہ ناہے جار بدنیت، وہاں اللہ والے منتظر تھے اپنے قاصد کے، خبر کیا تھی امڑنے والے ہیں طوفان مفاسد کے، نہتے زاہدوں کو آن گھیرا اب قبائل نے، لیا حلقے میں ان کو اس ہجوم بدخسائل نے، ہوئی تیروں کی بارش دور سے گلزار ملت پر، بلند و پست سے غلبہ کیا کثرت نے قلت پر، قبائل چاند ماری کر رہے تھے سب بصف ہو کر، گرے اکثر مبلغ تیر و فغاں کے، گرے اکثر مبلغ تیر و یغاں کے ہدف ہو کر، کیا اب ان پہ دھاوا دفعتاً نجدی رسالوں نے، قلوب اہل دل کو چھید ڈالا تند بھالوں نے، یہ تسلیم و رضا تھی ایک نظارہ فق عادت کا، فضا میں گونجتا تھا
بے کلمہ شہادت کا، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔